بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ سسٹم کے جو بہت زیادہ حامی ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے، کوئی اس میں اعتزاز احسن آگے آنے والے ہیں، کچھ ہونے والا ہے، کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، بڑے خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اور اس میں جناب پوری ایک سازش کی جا رہی ہے، اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ساتھ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اسی وجہ سے بہت زیادہ وکلا جا کر مل رہے ہیں اور زمان پارک میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں وکلا وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے، اچانک کچھ ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ گھبرائے اور خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت تو پوری طرح سے طاقت نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے ساتھ، اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ اب ان کی حامی بھی اور دیگر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بس یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی توبہ نعوذ باللہ، اس طرح کی جیسے زندگی اور موت کے فیصلے اب ہو جانے ہیں۔ اب تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے دعوے کر دیں گے کہ یہاں پر اتنی طاقت میں یہ حکومت ہے کہ یہ جو مرضی کر سکتی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وکلا کیا کرنے لگے ہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے اصل میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور ماضی میں اس طرح کم نظر آتا ہے، یہ تو پوری تیاری کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور بڑا واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں ایک ایک چیز، ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس میں انہوں نے اچھی خاصی شہباز شریف کی، موجودہ وزیر اعظم کی بے عزتی بھی بہت زیادہ کر دی ہے۔ اب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع ہی یہاں سے کی، ایک آڈیو آئی ہے جس میں ہے کہ اعتزاز احسن کے بارے میں کہا گیا کہ میں بلاول ہاؤس گیا اور مجھے دروازے پر روک لیا گیا، پھر میں نے کہا زرداری صاحب کو کہو میں آیا ہوں، پیغام پہنچایا۔ خیر آپ خود سوچیں، اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی ویڈیو تو ہو، وہاں تو کیمپ لگا ہوا ہے میڈیا کا، کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ویڈیو دن رات چلتی، میری رسوائی پر تو بہت سے لوگ خوش ہونے والے ہیں، تو پھر چلواتے ایسی ویڈیو اگر کچھ ہوتا تو۔ نگرانوں کا کام ہے غیر جانبداری، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں۔ اب پرویز الہی کو ایک جج نے ریلیف دیا، نگران زیر اطلاعات نے جج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اعتزاز احسن صاحب نے یہاں سخت حیرانی میں ہاتھ لاتے ہوئے کہا کہ بھئی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی اب جج کو برا بھلا کہہ دیں آپ۔ ایسے ہی چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو ہے، ارے بھائی دو خواتین ہیں گھریلو، وہ آپس میں جو مرضی بات کریں، اور یہاں یہ بات بہت حیرت کی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی آڈیو نہیں آتی۔ اب جب یہ انہوں نے کہا نا مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی آڈیو نہیں ہوتی، تو اس پر اعتزاز احسن صاحب نے نا قلم کو ٹیبل پر مارا ایسے کر کے کہ جی کیا وجہ ہے، وہی تو بنا رہے ہیں یہ آڈیوز، ان کے خلاف کیوں نہیں آتی؟ ان کے کسی بندے سے کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی کیا؟ اچھا پھر بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ جم کاربٹ ایک شکاری تھا جو صرف آدم خور شیروں کا شکار کرتا تھا، اور ایک ہمارے تہاور علی خان ہوتے تھے جو بنگال میں جا کر آدم خور شیروں کو مارتے تھے، یعنی جو انسانوں کو کھاتے تھے نا شیر، ان کو جا کر وہ مارا کرتے تھے، جانوروں کو نہیں، وہ انسانوں کا شکار کرنے لگے تھے وہ شیر، تو ان کو مارتے تھے۔ اور ان دونوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ درخت کے ساتھ ایک گائے کو باندھ دیتے تھے اور خود ایک مچان باندھ کر شکاری بندوق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ گائے پی ٹی آئی اور اس کا کارکن ہے، یعنی وہ گائے، اب مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو اب جس طرح شکار کرتے ہیں وہ گائے سمجھیں، اب پی ٹی آئی اور اس کا کارکن ہے، شیر فوج ہے، اور نشانہ لے کر شکاری میاں نواز شریف ہے۔ اعتزاز صاحب اب بڑی دلچسپی سے واقعہ سناتے ہیں اور نشانے کے حوالے سے نا بغیر بتاتے ہیں، ایسے نشانہ لے کر بیٹھ کے اور سارا سمجھاتے ہیں۔ یہ کر دیا ان لوگوں نے، سیاستدانوں اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ یہ بات کی، میں چاہتا ہوں کوئی تو فوجی عدالتوں پر بتائے، آرمی چیف کو بھی، کہ قانون کیا ہے۔ فوجی عدالتیں 1998 سے 1999 میں دو مقدمات ہوئے، ان دونوں مقدمات میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے مطابق فوجی عدالتیں لگ ہی نہیں سکتی۔ 16 دسمبر 2014 کو ثانیہ APS ہوا، اس واقعے پر قوم میں اتنا غصہ و غم تھا کہ ان پر قوم نے ہی کہا کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلیں ان کے۔ اب یہ فیصلہ ہوا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑ گئی، 21ویں ترمیم کی گئی جس کے مطابق صرف 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں دوبارہ حرکت میں آئیں، اور 2 سال بعد خود ہی قانون ختم ہو جانا تھا۔ پھر 2017 آ گیا اور دیکھا کہ مقدمات ابھی بھی ہیں، تو مزید 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کو توسیع دی گئی۔ 2019 کے بعد یہ آئینی ترمیم ختم کر دی، اب آئین کے مطابق فوجی عدالتیں لگ ہی نہیں سکتی۔ اب آرمی چیف کو اگر یہ بات بتائی ہی نہیں گئی یا غلط بتائی گئی ہے تو پھر عدلیہ اور فوج میں تصادم کی فضا پیدا ہو جائے گی، کیونکہ عدالت تو پھر روکے گی۔
آئین میں فوجی عدالتیں نہیں مگر ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور یہ سب کیس وہاں ہی چلنے چاہیے اور پھر 7 روز میں ہی فیصلہ ہو اور انصاف سب کو ملے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چیف جسٹس کیا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پارٹیز آپس میں اتفاق کر لیں اور 1 تاریخ پر آ جائیں تو آپ کو سہولت دیں گے۔ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں سہولت دینے والے؟ آئین ہے، آئین و قانون میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ چیف جسٹس صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر اعتزاز صاحب جذباتی ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ چیف جسٹس صاحب آپ تاریخ دیں، 90 روز 90 ہوتے ہیں۔ آپ مولانا اعظم نذیر تارڑ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں آئین والی مدت تو ختم ہو گئی، 90 دن تو گزر گئے۔ تو اس پر اعتزاز احسن صاحب نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ اب کیا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل کر لیا، سزا نہیں ملی تو اب مزید قتل کرنے ہیں، اور یہ ایک دن الیکشن ہونے والا بھی عجیب شور ہے۔ آئین کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے، تقاضا ہی غلط ہے اور سپریم کورٹ یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ غلط ہے، سپریم کورٹ کو واضح بتا دینا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال ہوا اعتزاز احسن صاحب سے، عمران خان مائنس ہو سکتا ہے؟ میں عمران خان کو مشورے نہیں دیتا، مگر ایک بات پکی ہے، عمران خان کے ووٹ جتنے بھی ہیں اس کے ووٹ نہیں ٹوٹیں گے اور یہ ووٹ مزید بڑھیں گے جب تک مریم نواز ہے۔ عمران خان کو مریم کا مشکور ہونا چاہیے۔ پھر سوال ہوا 9 مئی واقعہ سازش تھی؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی IG DIG SSP کو معطل نہیں کیا گیا، شہباز شریف کی حکومت میں سے رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، شہباز شریف اور نواز شریف مچان پر بیٹھے رہے اور سب دیکھتے رہے۔ زرداری صاحب اس میں نہیں کیونکہ ذمہ دار شہباز حکومت ہے۔ اس معاملے میں جن جن وزارتوں کا کام ہے وہ سب نون لیگ کے پاس ہیں اور اس سب میں عدلیہ پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے جو مناسب نہیں۔ ایک ساز صاحبہ کی آڈیو لیک کو بہانہ بنا کر الزام لگائے جا رہے ہیں، ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے درست ہے بھی یا نہیں، اور یہ اب سپریم کورٹ میں معاملہ آ چکا ہے اور وہاں بھی یہی ہوا کہ آپ نے پہلے دیکھا نہیں آڈیو صحیح ہے غلط ہے، آپ نے پریس کانفرنس کر دی، رانا ثناء اللہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ عمران خان سے اب تک جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ تھی 140 MNA لے کر باہر آ جانا۔ ایک بڑا نمبر تھا جو باہر آ گیا، اگر اندر ہوتے تو سب دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ MNA کے ساتھ تو سب چلتے ہیں، سابق وزیر جہاں مرضی جائے جا سکتا ہے۔ پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے میں تاخیر کی، لانگ مارچ پر بھی اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے تھی۔ رانا ثناء، مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے بہت اچھی سیاست کی، روز آ کر بولتے تھے الیکشن لینے ہیں تو اسمبلی تحلیل کرو، کرتے کیوں نہیں، کیوں تنخواہیں لے رہے ہو، اور آگے سے وہ کملا مسکراتے ہوئے، یعنی عمران خان کو کہا کملا، اور پورا ہال مسکرا اٹھا کہ بولا بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ سوال ہوا 9 مئی کی گرفتاری میں وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، طاقت اب ہے کس کے پاس؟ جواب دیا اعتزاز صاحب نے، طاقت اب نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی قسمت کے فیصلے نواز شریف کر رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ IMF کے ساتھ بھی معاہدہ نواز شریف کی ہاں کے بعد ہوگا، بجٹ بھی لندن سے مانا جائے گا، مذاکرات کا فیصلہ بھی نواز شریف ہی کرے گا۔ پھر سوال جی 9 مئی سے فائدہ کس کا ہوا؟ نواز شریف ٹاپ پر آ گیا ہے، مریم نے جو کہا وہ منوا کر رہی، سب کو تسلیم کرنا پڑا، لیول پلینگ فیلڈ، عمران خان کو گرفتار کرانا، رستے سے ہٹانا اور گرفتار کرنا سب منوا لیا مریم نے۔ پھر سوال ہوا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیاست سے کوئی آؤٹ نہیں ہو سکتا، پھانسی پر چڑھا دینے سے بھی سیاست میں جگہ ختم نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی 3 بار طاقت میں آ چکی ہے، نواز شریف کو تو فائدہ ہی ہوا ہے، جو اس نے نشانہ لیا سب اس نشانے پر ہی لگا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ مجرم ہے اور اس سے بات نہیں کرنی، سب الٹ ہو رہا ہے، اب بھی نواز شریف کو ہی طاقت میں دیکھ رہا ہوں اس وقت۔ پھر سوال ہوتا ہے جی اصل گیم زرداری صاحب نہیں کھیل گئے؟ آصف زرداری نے کمال سیاست کی ہے، شہباز شریف 4 اپریل کو تسلیم کرتا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے، شریف خاندان کو اس بات پر منوانا زرداری کا ہی کام ہے، زرداری صاحب کا ہی ذہانت ہے کہ سب حکومت ملی تو جو بوجھ تھا وہ سارا شریفوں پر ڈال دیا، اور یہ سیاست نواز شریف یا عمران خان کو نہیں آ سکتی۔ پھر سوال ہوا جی آپ کا اپنی قیادت سے رابطہ کب سے منقطع ہے؟ کوئی رابطہ نہیں منقطع، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہم کٹی نہیں۔ سوال بلاول عمران خان کو دہشت گرد کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ ہماری سیاست میں بس سیاست ہے، کوئی حتمی دہشت گرد نہیں، یہ سیاست ہے، جو آج کہا جا رہا ہے یہ سارے وقت کے لیے نہیں ہے۔ شہباز شریف نے جو کہا زرداری کے بارے میں گھسیٹنے کا، تو اب دیکھیں چل کر جاتا ہے خود شہباز شریف۔ آصف زرداری یوں کرے، اشارہ کیا کہ یوں کرے آصف زرداری، تو جیسے کسی پتہ نہیں جانور کو بلاتے ہیں کیا، تو میں نام نہیں لینا چاہتا، تو یوں کرے آصف زرداری، اعتزاز صاحب نے انگلی کے اشارے سے کہا، تو یہ فوراً آ جاتا ہے زرداری کے پاس، چل کر آئے گا اور آصف زرداری کے چرنوں میں بیٹھتا ہے۔ اس میں زرداری کی کامیاب سیاست ہے اور الیکشن کا بوجھ سارا نون لیگ پر پڑے گا۔ سوال اسٹیبلشمنٹ دوبارہ طاقت میں نہیں آ گئی؟ میں بار بار کہتا ہوں پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ کہہ سکتا تھا کہ 8 مئی کے بعد سب الٹ ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، بساط ہی الٹ گئی۔ اب یہ بساط پھر کب بدلے گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے جناب مکمل گفتگو اعتزاز صاحب کی، اور انہوں نے بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جو وہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ کوئی سیاست سے آؤٹ نہیں ہوتا، وہ کہاں تک آنے والے دنوں میں صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ تو اب تک چیزوں کو جس طرح دیکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
اور وہ تو نہیں سمجھ رہے کہ جو اس وقت پی ڈی ایم ہے اس کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں اور بڑی موجوں میں ہے، اور باقی سب سیاست ختم ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہونے والا، اور ان کے لیے اب جو مرضی کرتے رہیں، یہ اتنی طاقت میں ہے کہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ اقتضاء صاحب ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ حافظ۔